غزہ کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر خوشی کی خبر کیا ہے؟ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے اس خوشی کی خبر میں دراصل ایک ایسا فیصلہ ہے جو غزہ کے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فیصلہ یہ ہے کہ اسرائیل کا LNB راہداری کو کھولنے کا اعلان ہوا ہے۔ اردن سے اب غزہ پہنچے گا امدادی سامان۔ اسرائیل نے اردن سے متصل LNB کراسنگ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ فلسطینی عوام اور غزہ کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ کراسنگ بدھ سے کھولی جائے گی۔ غزہ کے لیے امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے اسرائیل نے اردن کے ساتھ LNB کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے اردن سے متصل LNB کراسنگ کھولنے کے اعلان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ خبر فلسطینی لوگوں کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، مستفید ثابت ہو سکتی ہے، اور اس سے کس حد تک غزہ کے فلسطینی عوام استفادہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کراسنگ بدھ سے کھولی جائے گی۔ غزہ کے لیے امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے اسرائیل نے اردن کے ساتھ LNB کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کراسنگ کے دوبارہ کھولے جانے سے اردن سے غزہ میں امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی رسائی ہو سکے گی آسانی سے۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ کراسنگ کھلنے کے بعد ڈرائیور اور کارگو ٹرکس کی سخت اسکریننگ کی جائے گی اور اس حوالے سے خصوصی سیکیورٹی فورس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ کراسنگ ستمبر 2023 سے بند تھی۔ دیکھیے 2023 سے اس کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے کئی امدادی ٹرکوں کو روکا جاتا ہے۔ کئی آپ نے خبریں ایسے دیکھی ہوں گی کہ جس میں سے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی امدادی ٹرکس کو روکا گیا، اور ان کی تعداد کچھ 100-200 نہیں بلکہ ہزاروں تھیں۔ ہزاروں ٹرکوں کی موجودگی بارڈرز ایریاز میں آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ LNB جو ہے وہ 2023 میں کراسنگ کو بند کیا گیا تھا، اور جس کے بعد اب اسرائیل نے فیصلہ لیا ہے کہ اسے کھول دیا جائے گا، جس کے ذریعے اسرائیل اب یہاں پر خصوصی سیکیورٹی کو تعینات کر رکھا ہے، جو بھرپور طریقے سے اسکریننگ کریں گے، یعنی امدادی سامان جو فلسطینی لوگوں کے لیے جا رہا ہے اور غزہ کے عوام کے لیے جا رہا ہے، اس کی بھرپور طریقے سے اسکریننگ کی جائے گی فلسطینی فورس کی طرف سے۔ اور اسی لیے اس LNB کراسنگ پر آپ کو بتائیں کہ خاصا ناکہ اسرائیل کی طرف سے تعینات کیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ کراسنگ ستمبر 2023 سے بند تھی۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ 2023 سے ستمبر میں اس LNB کراسنگ کو بند کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے شاہ حسن برج کو اس وقت بند کر دیا تھا جب ایک اردنی ٹرک ڈرائیور نے ایک اسرائیلی فوجی اور ریزرو افسر کو سرحد پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے بند کرنے کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی؟ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل اکثر و بیشتر یہ کہتا رہا ہے کہ جو باہری امدادی ٹرکیں ہیں ان کے اندر اسرائیل کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سازش رچی جا رہی ہے، لہٰذا ان ٹرکوں کو وہ داخل ہونے نہیں دیتا تھا۔ لیکن جو LNB کراسنگ بند کی گئی تھی اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ایک ٹرک کے ڈرائیور نے ایک اسرائیلی فوجی اور ریزرو افسر کو سرحد پر گولی مار دی تھی، گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ستمبر 2023 میں اس LNB کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر اب 2025 ستمبر گزر چکا ہے، یعنی 2 سال کے وقفے کے بعد تقریباً اس کراسنگ کو کھولا گیا ہے۔ اب اس کراسنگ سے سینکڑوں کی تعداد میں امدادی ٹرکیں اب فلسطین اور غزہ میں جا سکتی ہیں۔ وادی اردن میں کراسنگ چند دنوں بعد مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی تھی، لیکن غزہ کی پٹی کے لیے، انسانی امداد کے لیے نہیں۔ LNB میں بندش کے بعد سے اردن نے کہا کہ وہ مغربی کنارے کے شمال میں شیخ حسین کراسنگ کے ذریعے غزہ کو کچھ امداد بھیجنے میں کامیاب رہا ہے۔ LNB کراسنگ مغربی کنارے سے فلسطینیوں کے لیے واحد بین الاقوامی گیٹ وے ہے، جس کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے اس علاقے پر 1967 سے قبضہ کر لیا تھا۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یعنی پیس ڈیل ایک طرف چل رہا ہے اور دوسری طرف خلاف ورزی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار جاری ہے،
اور ان خلاف ورزیوں کے تحت کئی فلسطینیوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ اس کا اقوام متحدہ نے بھی نوٹ لیا کہ آخر یہ کیسا پیس ڈیل اور یہ کیسا امن کا پرستاؤ، امن کی تجاویز جس پر عمل درآمد ہے، جس کے پہلے ہی شک کو کی النگھن کی جا رہی کا النگھن کیا جا رہا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں بہت حد تک آپ کو بتائیں کہ LNB کراسنگ کے کھلنے سے فلسطینی عوام کو، غزہ کے عوام کو کہیں نہ کہیں راحت بھری خبر ضرور ملی ہے۔